عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر، خودداری، دلیری، حق پرستی اب کہاں؟ صبر، خودداری، دلیری، حق پرستی اب کہاں؟ رکھ لیا ایک اچھا سا نام اور مسلمان ہو گئے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ یہ ابھی آپ نے قبلہ مولانا مختار اشرف صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو سماعت کی ہے۔ اب اس پر اور مزید گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن منتظمین کا حکم ہے، اسی لیے میں چند لمحے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے، کیا وہ اس آیت پر اپنی زندگی کو صادق لاتا ہے؟ کیا وہ اس آیت پر پوری طرح عمل پیرا ہے؟ آج ہم اور آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ورنہ ہمارا اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم 11ویں بھی کرتے ہیں تو غوث پاک کے طرز پر نہیں کرتے، بس اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ سننے نہیں سمجھیں گے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ سننے نہیں سمجھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، سنیت کی پہچان 11ویں نہیں ہے، یا دیوبندیت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ 11ویں نہ کرے۔ اگر وہ 11ویں کا انکار کرتا ہے تو دیوبندی ہے، اگر وہ نظر و نیاز کا انکار کرتا ہے تب وہ دیوبندی ہے، ورنہ ہر کس و ناقص پر آپ یہ دیوبندی کا حکم چسپا کر دے، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت پر ہماری توجہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں لوگوں کے درمیان ہدایت و تبلیغ کی باتیں کر رہے ہیں، منبر نور پر جلوہ بار ہیں، اور کسی آنے والے قاصد نے آ کر کہا کہ اے عبد القادر، آپ کے جواں بیٹے عبد الرزاق کا انتقال ہو گیا، آپ کے جواں بیٹے عبد الرزاق کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھ کر واضح نصیحت کر رہا ہوں، مجھے فون آ جائے کہ میرے بیٹے کی طبیعت علیل ہے، کیا میرے واضح نصیحت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ میں فوراً سارے معاملات منقطع کر کے اپنے گھر کا راستہ لوں، لیکن واہر عبد القادر، آپ منبر نور پر جلوہ بار ہو کر لوگوں کے درمیان ہدایت و تبلیغ کی باتیں کر رہے ہیں، اور آنے والا قاصد آ کر کہتا ہے کہ اے عبد القادر، آپ کے جواں بیٹے عبد الرزاق کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے لبوں پہ تبسم ہے، فرماتے ہیں کہ جنازہ سوار کر یہاں لے آؤ، جنازہ سوار کر یہاں لے آؤ۔ قاصد واپس پلٹا، جنازے کو سوارنے کی تیاریاں کی گئی، جنازہ سوار کر سامنے لایا گیا۔ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر منبر نور سے نیچے تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آیت یہ تلاوت کی، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے۔ آج ہمارا کون سا عمل اللہ کے لیے؟ ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا، ہمارا تو ہے ہی نہیں، پہلے
ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے کہاں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ آپ نے کسی کی کوئی پراپرٹی کا سودا کیا ہو، کاترج میں کسی کا کوئی کھیت ہو، آپ نے وہ کھیت کا سودا کر لیا ہو، بیانی کی رقم آپ نے اس کو دے دی ہو، تو کیا وہ جس کا کھیت آپ نے خریدا ہے، جس کو بیانی کی رقم آپ نے دے دی ہے، کیا وہ کھیت اب کسی اور کو بیچ سکتا ہے؟ آپ جب سودا کرتے ہو نا، پیپر میں یہ نیوز ڈالتے ہو کہ اس پراپرٹی کا میں نے سودا کر لیا ہے، اگر اس پر کسی کا کوئی حق بنتا ہو تو وہ اپنا کلیئریفیکیشن دے لے، ہوتا ہے نا سر؟ اگر آپ نے کسی سے کوئی پراپرٹی کا سودا کیا ہے تو آپ نے اگر بیانی کی رقم دی ہے تو اب وہ شخص جس کو آپ نے بیانی کی رقم دی ہے وہ دوسرے سے اس پراپرٹی کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک پارٹی سے سودا ہو گیا، ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کا ہم نے سودا اللہ سے کر لیا، تو اب یہ ہمارا رہا، ہم کیا ہو؟ ہم چوکیدار، ہمارا کام ہے جو کچھ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، جو کچھ جان مال ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم اس کے چوکیدار ہیں، ہمارا کام ہے اس کی صرف نگرانی کرنا۔ اب ہم یہ دوسرے کو دے نہیں سکتے، لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ موسم گرمی کا ہے، امام صاحب نے جمعے میں بیان کیا اور بیان میں یہ کہا کہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، لوگ نمازوں میں سست ہو گئے ہیں، اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ براہ کرم مسجد میں کولر لا کر رکھ دے۔ اعلان امام صاحب کا ضائع گیا، کوئی صاحب کھڑا نہیں، نوجوانوں میں جوش آیا اور نوجوانوں نے باہر نکل کر مشورہ کیا کہ کام کرتے ہیں، عصر تک جتنا کلیکشن ہوتا ہے جمع کرتے ہیں اور ایک کولر لا کے، لیکن امام صاحب کا اعلان ضائع نہیں تھا۔ لوگ اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں کہ اپنے امام کی آواز پہ لبیک بھی نہ کہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے نام کا چرچا نہ ہو، ہم جو کچھ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کر لیں۔ ایک صاحب نے بازار سے کولر خریدا، پرنٹر کے پاس گئے اور پرنٹر سے اس کولر پہ نام لکھوایا، امداد خاں ولد جاباز خاں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام کولر پہ لکھوا رہے ہیں امداد خاں ولد جاباز خاں، امداد بھی کر رہے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بے اللہ کا ہے، تیرا تو ہے نہیں، مال بھی تیرا نہیں اور دے بھی تو اللہ کے نام پہ رہا ہے اور نام تیرا کیوں؟ پانے والے سب اس سے پاتے ہیں، دینے والوں کا نام ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دینے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد بھی ضائع نہیں جاتی، اس کا نام ہوتا ہے۔ تو غوث سے غریب نواز کے پاس ایک ہجڑا آیا، مخنث آیا، اللہ نے اس کو اولاد دی، تو آج تک وہ کرامت غریب نواز کی مشہور ہے کہ غریب نواز کے آستانے پر ایک مخنث آیا تو اللہ نے اس کو اولاد دی۔ تو اللہ نے اولاد دی، دینے والی ذات حقیقی اللہ کی ہے، لیکن نام تو آج بھی دنیا غریب نواز کا لیتی ہے، پانے والے سب اس سے پاتے ہیں۔ دینے والوں کا نام ہوتا ہے نادان تھا پروانہ شعلوں پہ گرا جا کر، نادان تھا پروانہ شعلوں پہ گرا جا کر، اور سرکار کے قدموں میں گرتا تو سنبھل جاتا، سرکار کے قدموں میں گرتا تو سنبھل جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب تک ہمارا یہ مزاج نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے لیے کرنے والے بنے، تب تک ہماری نیا پار نہیں لگتی، ہمارا سارا معاملہ دکھاوے کے لیے۔ اور معاف کیجیے گا، مسجد میں نمازی بھی اسی وقت آتے ہیں جب باہر دیگ نظر آتی ہے۔ پہلے کے لوگ دیکھ دیکھ کے آتے تھے، پہلے کے لوگ دیکھ دیکھ کے آتے تھے اور اب دیکھ دیکھ کے آتے ہیں، یعنی لوگوں میں مزاج اتنا بدل گیا۔ پہلے لوگ دیکھ دیکھ کے آتے تھے کہ فلاں صاحب نماز کو جا رہے ہیں، چلو میں بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے ہو جاؤں، لیکن اب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اب تو معاملہ ایسا ہے جناب کہ اب دیکھ دیکھ کے آتے، باہر دیکھ لگائیے آپ، پھر دیکھیے کیسے لوگ آتے نماز کے لیے، یعنی مزاج کتنا بدل گیا۔ ہم جب تک اپنے مزاج کو بدلیں گے نہیں، تب تک معاملات بنیں گے نہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حجام کے پاس، آپ فرماتے میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا، میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ لوگوں نے کہا حضور اخلاص اور حجام کا کیا تعلق؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حجام کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے لیے میرا چہرہ بنا دے، اللہ کے لیے
میرا چہرہ بنا دے۔ اس نے فوراً اس کسٹمر کو کرسی سے الگ کیا جس کا وہ پہلے سے چہرہ بنا رہا تھا، اس کرسی پر مجھ کو بٹھایا، میرا چہرہ بنا دیا۔ میں نے اٹھتے وقت 2 درہم دیے تو روتے ہوئے کہنے لگا، اے جنید معاف کرنا، اللہ کے لیے بنایا، پیسوں کے لیے نہیں، معاف کیجیے گا۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ میں اگر حافظ عرفان صاحب مجھ کو فون کریں کہ حافظ صاحب وہ جمعہ کے دن ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کو آنا ہے، تو میں پہلے کہتا ہوں کہ پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دو، بعد میں آنا ہوگا، یا پہلے کنتو پرنتو بیچ گلی کا راستہ نکالتا ہوں، کہاں سے بچنے کے راستے نکل جائیں تاکہ 1,500 2,000 کی چوٹ نہ لگے۔ کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنے لیے کیا، اللہ نے اللہ کے لیے کیا۔ ہمارا کون سا عمل اللہ کے لیے؟ صوفیہ کا آپ معمول دیکھیں، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے، پرواہ نہیں کسی کی نتیجے پر غور ہی نہیں کیا۔ اور آج ہمارا معاملہ، معاف کیجیے گا، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم نے علماء سے سن رکھا ہے نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ بندہ اگر اس لیے نماز پڑھے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، نہیں پڑھوں گا تو پکڑ ہوگی، تو اس پکڑ کے ڈر سے نماز پڑھے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس لیے کرے۔ لیکن ہمارا، معاف کیجیے گا، کوئی عمل ایسا نہیں، ورنہ اسلاف کا آپ طرز عمل دیکھیں، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا تو نتیجہ بھی اس کا برآمد اچھا ہوتا۔ لیکن ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں شو بازی، شوبدے بازی۔ قربانی بھی کر رہے ہیں تو جانور کی نکیل ہاتھ میں پکڑ کے پورے شہر میں گھما رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ فلاں صاحب نے قربانی کا جانور خریدا ہے۔ بے اللہ کے لیے کیا کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دولہا بنایا اور قربان گاہ پہنچایا، اور اللہ کے حکم پر، حقیقت میں وہ حکم خواب میں تھا۔ اور یہ معاملہ ہی جناب الٹا ہے۔ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ بیٹا رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تو بیٹا بھی اتنا شاطر دماغ کہتا، ابا خواب غلط تو نہیں دیکھا آپ نے، چھری میرے ہاتھ میں تھی یا آپ کے ہاتھ میں تھی؟ سمجھ رہا؟ یعنی وہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا حضور اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ یہ کام کر گزریں، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اور سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنے والوں کا مزاج تھا تو اللہ نے ان کے ہر کام میں برکتیں رکھی تھی۔ آج ہمارے یہاں سے برکتیں ختم ہو گئی، معاف کیجیے گا۔ آج ایک آدمی روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، لیکن آپ نے اس کو خانقاہ شفیہ میں تعویذ لینے کے لیے آتا ہوا دیکھا ہے؟ آج آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو 30-30 ہزار روپے ماہانہ جن کی انکم ہے، کئی تو ایسے ہیں جو 1-1.5 لاکھ روپے ماہانہ انکم والے، لیکن خانقاہ میں لائن لگا کے کھڑے ہیں، علاج والے دن قطار میں کھڑے ہیں۔ کیوں صاحب؟ پریشان ہے یار۔ کیوں بھائی پریشان کیوں؟ سارا شہر تم سے پریشان ہے اور تم فلاں مرض کی وجہ سے پریشان ہو۔ کہیں بات ایسی ہے کہ پتہ نہیں، پریشانی دامنگیر ہے، ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن آپ نے کسی مولوی کو جس کی تنخواہ ماہانہ بمشکل تمام 7-8 ہزار روپے سے اوپر نہیں ہوتی، اس کو کبھی کسی پیر کے پاس تعویذ لیتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھا بھائی؟ دیکھا آپ 30 ہزار روپے کما رہے، لیکن جس کی تنخواہ 10 ہزار روپے، اس کے بعد آپ لائن لگا کر کھڑے ہیں تعویذ لینے کی۔ اور وجہ کیا ہے کہ آپ 30 ہزار کما رہے ہیں، باوجود اس کے برکت نہیں ہے، بے برکتی کا آپ شکوہ لے کر کھڑے ہیں۔ اور وہ امام جس کی آپ تنخواہ بمشکل تمام 7-8 ہزار روپے آپ طے کرتے ہیں، اس کے پاس آپ لائن لگا کر کھڑے ہیں، اس کو آپ نے کسی پیر مولوی کے پاس یا کسی خانقاہ کے سجادہ نشین کے پاس لائن لگا کر کھڑا نہیں دیکھا ہوگا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ آپ کی زندگی سے نماز رخصت ہے، اس کی زندگی میں 5 نمازی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اچھا معاملہ یہ ہے جناب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا اس کی انسان فکر کرتا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر پڑھیے، قبلہ مختار اشرف صاحب بھی حافظ قرآن ہیں، حافظ عرفان بھی حافظ قرآن ہیں، اور بھی 2-3 حافظ قرآن مجمع میں ہیں۔ ان سے پوچھیں آپ قرآن کی 6666 آیتیں، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کہیں نہیں کیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے جنت دینے کا وعدہ
کہیں نہیں کیا، لیکن روزی دینے کا وعدہ کیا۔ چرکن شاعر بڑا کمینہ شاعر تھا، لیکن بات بڑے پتے کی کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا بروز حشر میں بے خوف چلا جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ اس کا یہ مزاج تھا، وہ کمبخت یہ کہہ رہا ہے جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ مجھ کو اگر یہ کہیں ارے یار حافظ صاحب ایک دن کی تو بات ہے آپ آ جاؤ، ارے نہیں یار میرا نہیں جمتا، تم سمجھا کرو یار میں کاروباری آدمی ہوں۔ میں نے جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا اس کی ہم فکر کریں، اور جس پر اللہ نے شرط لگائی اس کو ہم باپ کی جاگیر سمجھیں۔ جنت پر اللہ نے شرط لگا رکھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اگر تم اعمال صالحہ کرتے ہو ایمان لانے کے بعد تب جنت میں داخل کیے جاؤ گے، یعنی ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ شرط ہے جنت کا داخلہ۔ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اعمال صالحہ شرط ہے، لیکن روزی بغیر شرط ہے۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے بغیر شرط کی رکھی ہے اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے جناب، روزی کی فکر کرنا ہی نہیں چاہیے جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ ایک سڑا ہوا بیپاری جس کو آپ کافر کہتے ہو، جس کو بے ایمان کہتے ہو، اگر آپ نے اس کو کچھ رقم کا مال دیا ہے ادھاری میں تو آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ پیسے لا کے دے دے گا۔ پھر آپ کا رحمان، آپ کا پروردگار جس نے روزی کا وعدہ کیا اس پر بھروسہ کیوں نہیں؟ آپ ہونا تو یہ چاہیے، اور پہلے کے لوگوں کا تھا۔ ایک امام صاحب کے پاس ایک بزرگ بڑے میاں آئے اور کہنے لگے کہ قحط سالی کا ماحول ہے، بارش کا موسم آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور بھوک پیاس سے نڈھال ہیں۔ تو امام صاحب کے پاس آ کر بڑے میاں نے آ کر کہا کہ امام صاحب آج جمعہ ہے، آپ جمعے میں اعلان کریں تاکہ ہم شہر سے بہت دور جا کر صلاۃ الاستسقاء ادا کریں، بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ امام صاحب نے بیچارے نے بزرگ کے مشورے پر اعلان کر دیا۔ لوگ جمعے کی نماز کے بعد اپنے بغل میں جائے نماز دبا کر گھر سے نکلنے لگے۔ تو یہ بڑے میاں جنہوں نے اپنے امام سے مشورہ کیا تھا وہ بڑے میاں بھی گھر سے نکلے تو پوترا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ تو پوترے نے پوچھا دادا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹا اللہ سے بارش کی دعا کرنے شہر سے بہت دور جا رہے ہیں۔ کہ اچھا۔ تو پوترا کہنے لگا دادا ہم بھی چلیں گے ساتھ۔ تو پوترا بھی ساتھ ہو گیا، لیکن پوترا جب دادا کی یہ بات پر صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے دادا کے ساتھ جانے لگا تو پھر پلٹ کر آیا کہ دادا ٹھہرو ذرا میں گھر سے چھاتا لے لوں، ٹھہرو ذرا میں گھر سے چھاتا لے لوں، چھتری لے لوں۔ تو دادا نے کہا بیٹا بارش تو ہو نہیں رہی، تو چھتری کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کہ جس اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ جائیں گے مانگیں گے تو وہ عطا کر دے گا، جائیں گے مانگیں گے تو وہ عطا کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو ہمارا مانگنے کا مزاج ہی کیا ہے؟ ہم تو اس کے پاس سے مانگتے ہیں جو دیتا ہے تو احسان جتا کر دیتا ہے۔ میں مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے، اور ہمارا معاملہ اس کے برخلاف ہے، ہم تو ان سے مانگتے ہیں جو خود کسی اور سے مانگ کر ہمیں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان بزرگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اور اللہ نے انہیں عطا کیا، تو ہم ان کے آستانوں سے جڑے رہیں۔ ان کے آستانے سے جڑنے ہی میں ہماری عافیت ہے۔ غوث پاک غریب نواز نے اللہ سے مانگ کر اللہ کے بندوں کو عطا کیا، اور دنیا آج بھی ان کے آستانوں سے فیض پا رہی ہے۔ یہ غریب غوث پاک کی 11ویں کیا ہے؟ دراصل غوث پاک نے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ سے مانگا، اور آج اللہ کے بندوں نے اس غوث پاک کی اس نیاز کو امت میں عام کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائی یاد رکھیں غوث پاک کی یہ نیاز بہت اچھا عمل ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض احباب اس کے لیے قرض لے کر یہ نیاز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گودڑی سینے کا کام انجام دے رہی تھی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ بغداد معلیٰ کی ایک مسجد کے پاس یہ خاتون ایک کمرے میں بیٹھ کر گودڑی سی رہی تھی۔ ایک اجنبی آیا انگور کا خوشہ لے کر، اور انگور کا خوشہ اس مائی کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے مائی اسے رکھو میں ابھی نماز پڑھ کر آیا۔ وہ شخص نماز پڑھنے اندر گیا، یہ مائی گودڑی سیتی سیتے اس کے دل میں خیال آیا کہ انگور کا رس چوسنا چاہیے، تو اپنی وہ سوئی اس نے انگور کے خوشے میں چبھوئی اور سوئی کو نکالی، قریب تھا کہ منہ میں ڈالتی کہ اچانک پیٹ میں درد پیدا ہوا، اور اس درد کی وجہ سے وہ سوئی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔
کچھ دنوں کے بعد عبد القادر کی ولادت ہوئی، اور عبد القادر جب اس عمر کو پہنچے کہ آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی، تو عبد القادر جیلانی نے اپنی توتلاہٹ بھری زبان سے اپنی والدہ سے کہا، امی جان اس دور کو یاد کیجیے جب آپ گودڑی سینے کا کام انجام دے رہی تھی، ایک اجنبی انگور کا خوشہ لے کر آپ کے پاس آیا اور کہتا ماں اسے رکھو، میں ابھی نماز پڑھ کر آیا۔ آپ کے دل میں انگور کا رس چوسنے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ نے اس میں سوئی چبوئی اور سوئی نکال کر جیسے ہی آپ منہ میں لے جانا چاہتی تھی کہ اچانک آپ کے پیٹ میں درد پیدا ہوا۔ وہ درد کسی اور کی جانب سے نہیں، عبد القادر کی جانب سے تھا۔ جو عبد القادر شکم مادر میں رہ کر اپنی ماں کو حرام سے بچا رہا ہے، وہ عبد القادر اپنے ماننے والوں کو حرام کی روزی سے 11ویں کی اجازت کب دے گا؟ میرے پیارے بھائی، خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ 11ویں بے شک اچھا عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، نہ کرو تو پوچھا نہیں جائے گا قبروں میں اور قیامت میں کہ 11ویں کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ لیکن ہاں، اگر پڑوسی کا حق ضائع کیا ہے تو اس پر پوچھو گی، ماں باپ کا حق ضائع کیا ہے تو پوچھو گی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوہوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اب ظاہر آدمی اس طرح کے مرض میں جب گرفتار ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے۔ تو وہ بزرگ اپنے عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھے تھے، تو آپ نے اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ چوہوں کی کثرت بہت زیادہ ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا حضور اگر آپ چوہوں سے نجات چاہتے ہیں تو گھر میں بلی پال لیں۔ تو آپ رونے لگے۔ تو اس عقیدت مند نے کہا حضور میں نے تو اچھا مشورہ دیا ہے، اس طرح بلی گھر میں رہے گی، اس کے ڈر خوف سے چوہے ادھر ادھر نکل جائیں گے۔ تو وہ بزرگ رونے لگے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں چوہوں کے خوف سے، بلی کے خوف سے چوہے پڑوس کے مکان میں گئے تو پڑوسی کا حق تلف ہو۔ اگر میں نے بلی گھر میں پال لی تو بلی کے خوف سے چوہے پاس پڑوس کے مکان میں جائیں گے اور اس طرح پڑوسی کا حق تلف ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، یہ ہے اللہ والے، انہوں نے اپنی حق تلفی کا اتنا خیال کیا، اپنے پڑوسی کے حق تلفی کا اتنا خیال کیا، اور آج ہم بزرگوں سے عقیدت کے نام کی مالائیں جپتے ہیں، بزرگوں کے نام کی مالائیں جپتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، عقیدت ہماری ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ غوث پاک سے ہمیں عقیدت ہے، لیکن غوث پاک کی عقیدت صرف 1 مہینے نظر آتی ہے ہماری، کیونکہ 1 مہینے ان کے نام کا صدقہ ملتا ہے، 1 مہینے ان کے نام کا صدقہ ملتا ہے، تب ہمیں عقیدت یاد آتی ہے۔ بعد میں 11 مہینے غوث پاک کی سیرت ہماری نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ ہم بزرگوں کو مانیں تو بزرگوں کی مانیں، بزرگوں کو مانیں تو پہلے ان کو ماننے سے پہلے ان کی ذات کو مانیں، تاکہ ہم ان کی عادت و اطوار کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں، ان کی چھٹی کرتے ہیں، لیکن غریب نواز کے اقوال زرین پہ ہماری نظر نہیں۔ غریب نواز فرماتے بے نمازی کو قرض نہ دو، بے نمازی کو قرض نہ دو۔ لوگوں نے پوچھا حضور بے نمازی کو قرض کیوں نہ دیں؟ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ کے فرض کا خیال نہیں، وہ تمہارے قرض کا کیا خیال کرے؟ تو میرے پیارے بھائی، بزرگوں کی محبت یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کم سے کم جب ان سے محبت ہمیں ہے تو ان کی عادت و اطوار بھی اپنائیں۔ غوث پاک سے محبت ہے تو غوث پاک نے بے نمازی کے متعلق جو اقوال زرین لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ نہ عورت نماز پڑھتی ہے، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، نہ بڑے میاں نماز پڑھتے ہیں، اور بڑے میاں اس عالم میں کہ جب کہ قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، بچے دھکا مار کر بڑے میاں کو باہر کرتے ہیں، تب جا کر بڑے میاں مسجد میں پناہ لیتے ہیں۔ ورنہ ہم اسلاف کے طرز عمل کو دیکھیں، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں، مسجدوں کو اپنے لیے جائے پناہ بناؤ، مسجدوں کو اپنے لیے جائے پناہ بناؤ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے مرکز ہے، اور کہیں مرکز سے کوئی دور رہ کے شاد ہوتا ہے، کہیں مرکز سے کوئی دور رہ کے شاد ہوتا ہے، جو پتا ٹوٹتا ہے شاخ سے برباد ہوتا ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، اللہ نے ہمارے گھروں کو ویران کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی آباد ہوں تو ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، یہی خانقاہ اشرفیہ کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو لے کر خانقاہ اشرفیہ نے اپنے دوسرے اقدام کر رکھے ہیں، جس کی تیاریاں شروع ہیں۔ 4 دسمبر بروز جمعہ کو ایک عظیم الشان پروگرام آپ کے اسی شہر پونا میں ہونے جا رہا ہے، جس کی تیاریاں الحمدللہ جاری اور ساری ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ اس خانقاہ اشرفیہ کے فیضان سے پورا پونا نہیں بلکہ پوری دنیا فیضیاب ہے۔
آپ کہیں گے مولانا خانقاہ اشرفیہ کے فیضان سے پوری دنیا فیض یاب ہے. جی خانقاہ اشرفیہ یہ کیا ہے؟ یہ فیضان مخدوم اشرف ہے جس سے پوری دنیا آج فیضیاب ہو رہی ہے. اور اسی فیضان مخدوم اشرف کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اس خانقاہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. شہر میں علماء کی کمی نہیں ہے، مدارس کی کمی نہیں ہے. جس چیز کی کمی تھی اس کمی کو پورا کرنے کا اقدام حافظ عرفان صاحب نے اپنے کندھوں پر لیا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں گے کہ جس کی بنیاد کے لیے دو عظیم شخصیتیں آپ کے اسی پونا میں جلوہ بار ہو رہی ہے. سید حمزہ اشرف جو جانشین شیخ الاسلام ہیں، اور سید محمد اشرف جو حضور سیدی سرکار کلاں کے پوتے ہیں. سرکار کلاں میرے گھر تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو اچھی طرح میں نے دیکھا ہے، ان کی کرامتیں دیکھی ہیں. آپ اگر کہیں تو ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور سیدی سرکار کلاں کے جمال کو دیکھ کر بڈنیرا، آپ اگر امراوتی آنا چاہیں تو آپ کو پہلے بڈنیرا آنا ہو. بڈنیرا کے آپ بوسے لیں گے تب آپ امراوتی پہنچ پائیں گے. بڈنیرا اسٹیشن پر جب سیدی سرکار کلاں تشریف لائے تو ایک پنجابی ٹی سی آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ میرے ماتھے کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا. تو محترم پیارے بھائیو، اسی سرکار کلاں کے پوتے سید محمد اشرف جو امراوتی تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے پونا میں بھی حافظ عرفان صاحب کی کوششوں اور کاوشوں سے یہاں تشریف لاتے رہے ہیں. اب کی بار پھر وہ تشریف لا رہے ہیں. جو آپ کے پوتے کا حسن و جمال تھا اسی کا صدقہ آپ کو بھی میسر آیا ہے. تو پیارے بھائیو، آپ کی خدمت میں عرض ہے اس دعوت کو آپ زبانی عام کریں گے نا انشاءاللہ. یہ دعوت منہ ہاتھ کی لڑائی کی دعوت نہیں ہے، ورنہ اس کی دعوت کو آدمی بڑا فکر سے عام کرتا ہے اور لڑنے بھی آ جاتا ہے اس کے لیے. جی اللہ کو پیاری ہے قربانی، بندے کو پیاری ہے بریانی. مولانا بریانی کی بات نہیں کی آپ، تو اس کی دعوت کو آپ عام کریں گے انشاءاللہ. کیسے کریں گے؟ ذرا طریقہ بھی تو بتائیں بھائی، کس طرح کریں گے؟ ماؤتھ ٹو ماؤتھ، لوگوں کو زبانی دعوت دیں گے. آپ اگر پان کا ٹھیلا چلاتے ہیں، گراہک صبح سے شام تک مسلم جو گراہک آتے ہیں آپ ان کو پان بھی لگا کر دیں، ساتھ میں یہ بھی کہیں چونا نہ لگائیں اس کو. جی وہ اور جماعتیں جو ٹوپی پہناتی ہیں، ہم نے تو ٹوپی پہنانا ہی بند کر دی. ہم نے تو ایک عزم بنا لیا ہم امامہ پہنائیں گے. جی تو انشاءاللہ آپ کا اگر پان کا غلہ ہے تو آپ پان کے غلے پر صبح سے شام تک جتنے مسلم کسٹمر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، آپ اپنی دعوت اس تک پہنچا دیں. آپ کی دعوت پہنچے گی اور آپ کے دعوت پر جو شخصیات آ رہی ہیں ان کے چہرے زیبا کو اگر وہ دیکھے گا تو کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق باقی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ آپ کے فرقے میں آ جائے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ دعوت کو عام کریں گے، زبان سے اپنی زبان کو حرکت دیں گے اور لوگوں کو یہ دعوت پہنچائیں گے. 4 دسمبر بروز جمعہ کو ایک عظیم الشان پروگرام کہاں پر؟ کے جی این ہال میں ہونے جا رہا ہے. یہ کے جی این ہال میں ٹھیک پروگرام 3 بجے شروع ہوگا نماز جمعہ کے بعد، اور ٹھیک بعد نماز عصر کے جی این ہال میں ہی عصر کی نماز پڑھی جائے گی. اور اس کے بعد سنگ بنیاد خانقاہ اشرفیہ کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے دونوں شخصیتیں مدعو کی گئی ہیں، ان کے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھی جائے گی. تو آپ تمامی حضرات اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ 2 طرح کے ہو رہے ہیں، ایک انشاءاللہ تعالی اور ایک انشاءاللہ تعالی. تو ٹالنے والا انشاءاللہ تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی ضرور پہنچیں گے نا. رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم.